بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شرح الاول کتاب الصلاۃ درس نمبر 402 میں 4 و 5 میں شک کی صورت میں شیخ صدوق کی رائے پیش کی جائے گی۔ واجب نماز میں واقع ہونے والے خلل کے احکام ذکر ہو رہے ہیں اور شکوک کے متعلقہ مسائل کا بیان ہے۔ تتمہ بحث سابق شیخ صدوق کی مقنع میں جو ان کی رائے تھی اس کی تحقیق ہوگی۔ 4 و 5 میں شک کی صورت میں شیخ صدوق کی رائے، مشہور شیعہ فقہا کا فقہی نظریہ اور شیخ صدوق کی رائے کی تعویل اور توجیہ اور متعلقہ تحقیقات کا بیان ہوگا۔ سب سے پہلے عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَأَوْجَبَ الصَّدُوقُ أَيْضًا رَكَعَتَيْنِ جُلُوسًا لِلشَّاكِّ بَيْنَ الْأَرْبَعِ وَالْخَمْسِ وَهُوَ قَوْلٌ مَتْرُوكٌ وَإِنَّمَا الْحَقُّ فِيهِ مَا سَبَقَ مِنَ التَّفْصِيلِ مِنْ غَيْرِ احتیاط۔ جناب شیخ صدوق علیہ رحمہ واجب فرماتے ہیں 2 رکعت نماز احتیاط بیٹھ کر پڑھنے کو، للشاک کے بین الاربع والخمس، جب 4 اور 5 کے درمیان شک ہو۔ تو جب نماز 4 رکعتی میں یہ شک ہو کہ 4 رکعت پڑھی ہے یا 5 رکعتی، تو 4 پر بنیاد رکھے اور نماز مکمل کرنے کے بعد 2 رکعت نماز احتیاط بیٹھ کر پڑھے۔ وَهُوَ قَوْلٌ مَتْرُوكٌ، شہید اول فرماتے ہیں کہ یہ نظریہ متروک ہے، ہمارے فقہا نے اس پر فتویٰ نہیں دیا اور اس پر عمل نہیں کیا۔ حق یہ ہے وَإِنَّمَا الْحَقُّ فِيهِ، اس میں بے شک حق یہ ہے مَا سَبَقَ مِنَ التَّفْصِيلِ، جو پہلے تفصیل دی گئی ہے، من غیر احتیاط، اور اس میں نماز احتیاط پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے پہلے کون سی تفصیل دی گئی تھی کہ 4 اور 5 میں جو شک ہوتا ہے یا یہ رکوع سے پہلے ہوتا ہے یا رکوع کے بعد ہوتا ہے۔ اگر 4 اور 5 میں رکوع سے پہلے شک ہو تو پھر کیا ہے جناب، اس رکعت کو ختم کر دے اور شک جو ہے وہ 3 اور 4 میں بدل جائے گا اور 4 پر بنیاد رکھے گا اور نماز احتیاط پڑھے گا بعد میں، اور سجدہ سہو بھی کرے گا جو ایک قیام زیادہ کیا تھا، اور یہ اصحاب کے نظریے کے موافق ہے۔ اور اگر شک ہو 3 4 میں رکوع کے بعد تو فقط 2 سجدہ سہو واجب ہیں اور نماز احتیاط واجب نہیں ہے۔ وَلِأَنَّ الْإِحْتِيَاطَ جَبْرٌ لِمَا يُحْتَمَلُ نَقْصُهُ وَهُوَ مَنْفِيٌّ قَطْعًا، اور اس وجہ سے بھی شیخ صدوق علیہ رحمہ کا جو نظریہ ہے 4 اور 5 میں شک ہو تو انہوں نے کہا ہے کہ نماز احتیاط پڑھے، تو یہ نظریہ اس وجہ سے بھی جو ہے باطل ہے یا رد ہو جاتا ہے، چونکہ نماز احتیاط کو بنایا گیا ہے اس چیز کے جبران کے لیے کہ جس کی کمی کا احتمال ہوتا ہے۔ وَهُوَ هُنَا مَنْفِيٌّ، اور جب 4 اور 5 میں شک ہو تو اس میں تو الٹا زیادتی کا جو ہے 1 رکعت زیادہ ہونے کا احتمال ہے، یہاں تو کوئی کمی نہیں ہے کہ جس کے لیے آپ 2 رکعت نماز بیٹھ کر احتیاط پڑھانا چاہتے ہیں۔ تو یہ جو ہے دوسرا جواب گویا کہ نماز احتیاط کی جو مشروعیت ہے اس کی علت اور فلسفے اور حکمت کے ذریعے وارد ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ نماز احتیاط وہاں پر پڑھی جاتی ہے جہاں پر نماز میں کسی کمی اور نقص کا احتمال ہو تاکہ اس کا جبران اور تدارک ہو سکے۔ حالانکہ 4 اور 5 کے مسئلے میں تو کمی کا احتمال نہیں بلکہ 1 رکعت زیادہ ہونے کا احتمال ہے، تو اس کے لیے نماز احتیاط پڑھا کر آپ 6ٹھی رکعت بنوانا چاہتے ہیں، گویا کہ یہ تو یقیناً نہیں ہے۔ وَرُبَّمَا حُمِلَ عَلَى الشَّكِّ فِيهِ مَا قَبْلَ الرُّكُوعِ، اور کبھی کبھی اس سے مراد لیا جاتا ہے جو شیخ صدوق علیہ رحمہ نے 4 اور 5 کے شک میں 2 رکعت نماز احتیاط بھی بیٹھ کر پڑھنے کا حکم دیا ہے، کہ ان کی مراد ہو جب 4 اور 5 میں شک و رکوع سے پہلے فَإِنَّهُ يُوجِبُ الْإِحْتِيَاطَ بِهِمَا كَمَا مَرَّ، کہ
اس صورت میں اگر رکوع سے پہلے شک ہو تو اس رکعت کو ختم کر دے، اور وہ 3 اور 4 کی طرف شک پلٹ جائے گا، اور اس میں وظیفہ یہ ہوتا ہے کہ نماز کے بعد 1 رکعت نماز کھڑے ہو کر احتیاط پڑھیں یا 2 رکعت نماز بیٹھ کر احتیاط پڑھیں۔ تو یہ ایک توجیہ ان کے نظریے کی گئی ہے۔ اب ہم اس میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ شیخ صدوق علیہ رحمہ کی کتابیں موجود ہیں، آخر انہوں نے یہ جو نظریات اپنے پیش کیے ہیں ان کی کتابوں میں بھی ہیں یا نہیں ہیں؟ تو یہ جو نظریہ ہے 4 اور 5 کے درمیان شک کی صورت میں انہوں نے 2 رکعت بیٹھ کر نماز احتیاط واجب کی ہے، یہ ان کی کتاب میں نہیں ملا، بلکہ شہید اول نے اپنی کتاب الدروس الشرعیہ میں شیخ صدوق علیہ رحمہ کی طرف نسبت دی ہے، اور اس سے مراد پھر وہ لیا جاتا ہے کہ جب رکوع سے پہلے 4 اور 5 میں شک ہو تو اس رکعت کو ختم کر دے، اور 3 اور 4 میں شک ہو جائے گا، 4 پر بنیاد رکھ کر جو نماز ختم کیے تو اس کو نماز احتیاط پڑھنی پڑے گی، اور سجدہ صاحب بھی اضافی قیام کے لیے کرنے پڑیں گے۔ تو یہ تعویل کے ساتھ ان کا نظریہ ہو گیا، حالانکہ ان کی خود کتابوں میں یہ چیز موجود نہیں ہے۔ اس سے پہلے جو مسئلہ تھا اس میں بھی یہی حال ہے کہ ان کی طرف نسبت دی گئی ہے کہ اگر نماز مغرب میں 2 اور 3 میں شک ہو تو، اور وہم بھی 3 کی طرف جائے، گمان 3 کی طرف جائے، تو 2 رکعت نماز احتیاط بیٹھ کر پڑھنی چاہیے۔ وہ جو ہے عمار صحاباتی کی روایت جو ہے، جو فتح المذہب بھی تھے، حالانکہ یہ انہوں نے اپنی کتاب مقنع جو توضیح المسائل کی طرح ہے اس میں ایک روایت کے عنوان سے اس کو نقل کیا، اور 3 رکعتی نماز میں شک کی صورت میں نماز کو باطل سمجھتے ہیں، وہ تو دوسرے مشہور علماء کی طرح نظریہ ہے۔ اچھا، اس میں اصل اشتباہ کس کو ہوا تھا؟ علامہ حلی علیہ رحمہ نے اپنی مختلف شیعہ میں ان کی جو عبارت نقل کی ہے یا ان کی طرف نسبت دی ہے، ادھر سے اصل میں یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ تو شیخ صدوق علیہ رحمہ نے مقنع میں نہیں کہا جب 3 اور 4 میں شک ہو اور اضافہ اس میں رکعت جو ہے موجود ہے تو شک کا اعتنا نہیں کیا جائے گا، کیونکہ رکعت وہ موصولہ ہے، بلکہ انہوں نے کہا ہے مقنع میں کہ جب 3 اور 4 میں شک ہو تو سلام پھیرے اور 2 رکعت نماز بیٹھ کر پڑھے احتیاط کی۔ تو یہ تو 4 رکعتی نماز کی بات ہو رہی ہے، اس میں تو نماز مغرب کا ذکر ہی نہیں ہے۔ نہیں، شیخ صدوق علیہ رحمہ نے جب 3 اور 4 کے شک میں 2 رکعت نماز بیٹھ کر احتیاط پڑھنے کا حکم دیا تو اس میں تیسری کی طرف وہم اور گمان جانے کی بھی شرط نہیں لگائی، جیسا کہ مختلف شیعہ میں علامہ حلی نے لگا دی ہے۔ اور شہید اول نے کیا کیا ہے؟ شیخ صدوق علیہ رحمہ سے نقل کیا ہے کہ جب 2 اور 3 میں شک ہو اور وہم تیسری کی طرف ہو تو 2 رکعت نماز بیٹھ کر احتیاط پڑھے۔ تو اب ہم شہید اول سے سوال کر سکتے ہیں کہ جناب علی آپ نے شیخ صدوق کی کتاب دیکھی ہے یا مختلف شیعہ کو دیکھا ہے؟ اگر انہوں نے مختلف شیعہ سے نقل کیا ہو تو انہوں نے تو شیخ صدوق سے نقل کیا ہے کہ جب 3 اور 4 میں شک ہو، نہ کہ 2 اور 3 میں شک ہو۔ تو جناب علی آپ نے تو اس کتاب کو صحیح نہیں دیکھا، اور اگر آپ نے مقنع جو شیخ صدوق کی اپنی توضیح المسائل اور کتاب ہے اس کو دیکھا ہو تو اس میں تو اصلاً یہ بات ہے ہی نہیں، بلکہ انہوں نے نماز مغرب کے شک میں تو اعادہ واجب کیا ہے اور روایت کے عنوان سے ایک بحث کی ہے، تو آپ اس کو ان کا نظریہ نہ سمجھ لیں۔ ایک اور بھی اس میں بحث ہے چوتھی جہت سے کہ شیخ صدوق علیہ رحمہ سے جو نقل کیا ہے کہ وہ جب 3 رکعتی نماز میں شک کے مسئلے کو ذکر کرتے ہیں تو وہ اعادہ اور کم پر بنیاد رکھنے میں اختیار کے قائل ہیں، تو یہ بنا بر اس کے ہے جو مصابیح میں ہے اس قول کی ان کی طرف نسبت دی گئی، اور ایک قول ہے کہ شیخ صدوق علیہ رحمہ نے من لا یحضر الفقی میں یہ فرمایا ہے، حالانکہ فقی کو دیکھے تو اس میں تو ایسی بات ہی نہیں ہے۔ اس میں تو شیخ صدوق علیہ رحمہ نے فرمایا فقی میں والاصل فی الصحب ان من صحا فی الرکعتین الاولین من کل صلاۃ فعلیہ الاعادہ، کہ شک اور صحب کے احکام میں قانون یہ ہے کہ اگر جو ہے جس نماز کی بھی پہلی 2 رکعتوں میں شک ہو تو اس کو دوبارہ پڑھنا واجب ہے، مغرب میں شک ہو تو بھی دوبارہ پڑھنا واجب ہے،
من شک فی الغداۃ فعلیہ العادہ، صبح کی نماز میں شک ہو تو بھی اس کو دوبارہ پڑھنا واجب ہے. ومن شک فی الجمعۃ فعلیہ العادہ، اور جو شخص جمعہ میں بھی شک کرے تو اس کو دوبارہ پڑھنا چاہیے. ومن شک فی الثانیۃ والثالثۃ او الثالثۃ والرابعۃ آخذ بالاکثر فاذا سلم اتم ما ظن انه قد ناقص، اور جب 2 3 یا 3 اور 4 میں شک ہو، یعنی 4 رکعتی کی بات ہو رہی ہے، تو پھر اکثر پر بنیاد رکھے اور جب سلام دے تو جو کچھ اس میں نقص کا گمان ہے اس کو نماز احتیاط کے ساتھ پورا کرے. من لا یحضر الفقی جلد اول صفحہ 225، طبع دار الاضواء 1405 ہجری کی جو طبع ہے. تو اب دیکھیں اس میں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو مشہور کے نظریے کے خلاف جا رہی ہو. من لا یحضر الفقی ان کی مشہور کتاب ہے، تو یہ جو ان کی طرف نسبتیں دی گئی ہیں اصل میں ہو سکتا ہے ان کے والد کی کتابوں کو دیکھا ہو، یا مثلا وہ فقہ رضوی وغیرہ جو کتابیں ہیں کچھ اقوال کی بنیاد پر ان کی طرف منسوب تھیں، ان سے یہ اشتباہات پیدا ہوئے. تو آخری جو ان کا کلام ہے اس سے واضح طور پر ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ یہ 4 رکعتی نماز کی بات کر رہے تھے، 3 اور 4 میں شک ہو، 2 اور 3 میں شک ہو، یا پہلی 2 رکعتیں کیا ہوں حفظ ہوں. اور شیخ صدوق علیہ رحمہ کی طرف یہ بھی منسوب ہے کہ وہ اختلاف کرتے ہیں کہ جب 4 رکعتی نماز میں 1 اور 2 میں شک ہو تو وہ تخیر دیتے ہیں کہ دوبارہ پڑھیں یا اقل پر بنیاد رکھیں، اور وہ ان کے من لا یعذر الفقی کے کلام سے جو ہے نا جی یہ نسبت دی جاتی ہے. تو اس میں بھی اشکال ہے کہ جناب علی یہ تو ان کے کلام سے ظاہر ہی نہیں ہوتا، بلکہ اس کے خلاف وہ صراحت کے قائل ہیں کہ 2 رکعتی نماز میں 3 رکعتی نماز میں پہلی 2 رکعتوں میں اگر شک ہو جائے تو پھر نماز دوبارہ پڑھنی پڑتی ہے. اسی لیے سید عاملی مفتاح الکرامہ میں فرماتے ہیں اما الفقیہ فقد انکر الاستاذ دام ذلہ فی مصابیح الظلام انہ مخالف فیہ، کہ من لا یحضر الفقیہ کی طرف نسبتیں دینا کہ انہوں نے یہ اقوال اس میں کہے ہوں گے، تو استاد جو ہے مراد ہیں وحید بے بہانی اپنی مصابیح الظلام میں، جو کہ فیض کاشانی کی کتاب مفاتیح الشرائع کی شرح ہے، اس میں اس کا انکار کیا ہے. وہ کہتے ہیں من لا یحضر الفقیہ میں واضح طور پر اس کے مخالف نظریہ موجود ہے. ووافقه على ذلك شیخنا و استاذنا ابن اختہ فی الریاض، اسی طرح سید علی جو ہیں طباطبائی اپنی ریاض المسائل میں وہ اس کی موافقت کرتے ہیں کہ وحید بہبانی نے اچھی تحقیق پیش کی ہے. قال فی مصابیح الظلام، اور وحید بہبانی کی عبارت یہ لعل نسبت هذا الخلاف الیہ ناشأت من عدم التدبر فیما ذکرہ فی الفقہ، یہ جو ان کی طرف نسبتیں دی جا رہی ہیں اور اختلافات کی نسبت ہے، یہ ان کی فقیہ کی عبارت کو سمجھنے اور غور و فکر نہ کرنے کی بدولت پیدا ہوئی ہیں. والمتوہم هو العلامۃ وتابعہ الشہید فی ذکر غفلتان، اور یہ جو وہم کیا ہے اور ان کی طرف نسبتیں دی ہیں وہ علامہ حلی اور ان کے شاگرد تھے شہید اول نے ذکر شیعہ میں یہ غفلت کی بنیاد پر نسبتیں دی ہیں، یعنی انہوں نے ان کے کلام میں صحیح تدبر نہیں کیا اور تحریر میں سرعت اور عجلت کی وجہ سے انہوں نے یہ نسبت دی ہے. تو بہرحال یہ ساری وضاحت ضروری تھی تاکہ شیخ صدوق علیہ رحمہ کی طرف جو یہ نظریات دیے جا رہے ہیں ان کو بھی اساس ان کی معلوم ہو جائے. ان کی جو کتابیں ہیں بعض اوقات یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پرانے لوگوں کی توضیحیں نہیں تھیں، ان کی نماز جعفریہ نہیں تھیں، تو یہ بات بھی قابل غور ہے. قدیم دور کے علماء حتی امام معصومین کے دور کے علماء نے نماز جعفریہ اور کتاب الصلاۃ اور اسی طرح فقہ کی کتابیں لکھی ہوئی تھی جن کی طرف لوگ رجوع کرتے تھے. کتاب الصلاۃ جناب حریز بن عبداللہ سجستانی کی مشہور ہے، اور پھر بعد والے دور میں شیخ صدوق، شیخ مفید، سید مرتضیٰ اور شیخ توسی اور ان کے جو فقیہ شاگردان تھے انہوں نے چھوٹی بڑی کتابیں لکھی ہوئی ہیں. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ بعض اوقات ایک چیز کی نسبت دے دی جاتی ہے، پھر اس پر جو ہے نقد و نظر شروع کر دیا جاتا ہے، لیکن اصل نظریے کی تحقیق نہیں کی جاتی کہ آیا اس نے کہا بھی ہے یا نہیں ہے. تو یہ جو شیخ صدوق علیہ رحمہ کی طرف جو بہت سے ادھر مسائل منسوب ہیں ان کی اساس کو چیک کرنا چاہیے. ان 2 مسئلے میں تو ان کی کتاب میں ایسی کوئی بات موجود نہیں ہے.